بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے 5 بجنے میں 18 منٹ باقی ہوئی۔ XM حضرت موسیٰ اردو اسلامک.com 258۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ شام سے آگ آئی اور اس آگ نے سارے گھر جلا ڈالے، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ فرعون نے دہشت سے بیدار ہونے کے بعد تمام جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے فرعون کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ یہی بات بنی اسرائیل کو شروع سے معلوم تھی، چنانچہ اس خواب کے بعد اسے اور زیادہ فکر ہوئی اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواریوں اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن اقدامات کیے تاکہ کوئی نوزائیدہ لڑکا زندہ نہ رہے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ حمل کے ابتدائی ایام میں تھیں۔ اللہ نے ان کی اس طرح حفاظت کی کہ ان کی والدہ میں معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے، جس سے تم فرعون کے چھوڑے ہوئے دائیوں کی نظروں میں نہیں آتے۔ انہوں نے اسے پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس کے بارے میں ان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو دیدہ بنا دیا۔ اس کے سپاہی گھر گھر تلاشی لینے لگے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بہت پریشان تھیں۔ 3 ماہ تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا رکھا تھا، لیکن زیادہ دیر تک شبی جاسوسوں کی نظروں سے بچے کو چھپانا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی اس نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے سوچا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس صندوق میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور اللہ کے حکم کے مطابق دریا میں چھوڑ دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی لہروں میں چل پڑا اور اس کی بہن اس کے کناروں پر چل دی۔ صندوق محل کے تالاب تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی اور نوکر مزے کر رہے تھے کہ ملکہ نے صندوق کو دیکھا اور نوکرانیوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے باہر لے آئیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ آرام سے پڑا تھا۔ ملکہ بہت خوش تھی، اس نے شفقت اور محبت سے بچے کو اپنی باہوں میں لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو گھونسلے کی طرح پالا جائے۔ محل میں کچھ لوگوں کو خدشہ تھا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا لڑکا نہ ہو جس کی پیشین گوئی نجومیوں نے کی تھی، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ ممکن ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کا تارا بن جائے، یعنی ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں ہو، کھیلیں تو یہ صرف آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر فرعون نے یہ کہا ہوتا یہ میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہے تو اللہ اسے بھی ہدایت دے۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا جانے والا۔ بچے کو محل میں لے جایا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ بچے کے لیے نرسنگ پیڈ لائے گئے، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ جب عورت نے اسے دودھ پلانے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہی۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کا خیر خواہ ہو، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعامات اور اعزازات ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو خوشی سے دودھ پلانے کو قبول کرے۔ مرضی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو، تو آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ جب محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اب جب کہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، چنانچہ وہ بچے کو خود لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت احترام کیا جانے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلے بڑھے اور جوان اور توانا ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرایا اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے لشکر لے کر نکلا۔ جب بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے قریب پہنچے تو خدا نے ان کے لیے دریا کے درمیان سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا۔
اس کی سلطنت اور لاؤ فوج تباہ ہونے والی تھی۔ بن گیا، اسرائیل سمندر پار چلا گیا، لیکن جب فرعون نے اپنی فوج کی سمیت ان کے پیچھے چل دیا، چنانچہ سمندر کا یہ راستہ بند کر دیا گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں ڈوب گیا۔